السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ علیہ جید عالم، بلند مرتبت صوفی اور صاحب حال عارف شاعر خواجہ غلام فرید 1261 ہجری میں چاچڑا بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ گوہر شب چراغ میں تاریخ پیدائش 62 ذی-القعدہ 1261 ہجری درج ہے۔ مولوی رکن الدین نے جامع ملفوظات میں 62 ذی الحجہ 1261 ہجری تحریر کی ہے۔ آپ کی وفات 6 ربیع الثانی 1319 ہجری مطابق 24 جولائی 1901 عیسوی بروز 4 شنبہ ہوئی۔ کوٹ مٹھن میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے والد کا نام مولا محمد بخش تھا، جن کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ علیہ نے 8 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ جب والد کا انتقال ہوا تو بڑے بھائی مولانا فخر الدین کو نگہداشت میں آ گئے۔ آپ نے بڑے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 16 سال کی عمر میں ظاہری اور باطنی علوم سے فراغت پا لی۔ اپنی کافیوں میں اپنے بھائی مرشد مولانا فخر الدین کو جگہ جگہ فخر جہاں لکھا ہے۔ 28 سال کے تھے کہ ان کے بھائی اور مرشد کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ یہ سجادہ نشین ہو گئے اور لوگوں کو معرفت اور تصوف کا درس دینے لگے۔ ان کی شاعری میں صدیوں کی ثقافتی اقدار کا نچوڑ شامل ہے۔ آپ کا دیوان کافیوں پر مشتمل ہے۔ یہ کافیاں لطف زبان اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں کافی کی مروجہ ہیئت کو کم استعمال کیا ہے، بلکہ اس میں نئی بحریں اور نئے انداز اختیار کیے۔ بیشتر بحریں ایسی ہیں جن کا سراغ ان سے قبل شاعری میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایسی بحریں استعمال کی ہیں جو بڑی رواں دواں اور موسیقی کی بکھری ہوئی لہریں معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی کافیوں کی ایک بڑی خوبی ان کا گہرا رنگ تغزل ہے اور موسیقیت و غنائیت ہے۔ ان کی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: نمبر 1 عشق و محبت، نمبر 2 قدرتی مناظر کی تصویر کشی اور نمبر 3 تصوف۔ وہ وحدت وجود یا ہمہ و وسط کے قائل ہیں۔ یہ نظریہ اپنے اشعار میں بار بار پیش کیا۔ خواجہ صاحب بنیادی طور پر درد اور فراق کے شاعر ہیں۔ المیہ شاعری کے ساتھ ساتھ مناظر، فطرت اور عام لوگوں کی زندگی کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ روہی جیسے گمنام علاقے کو اپنے فن کے زور سے عمر کر دیا ہے اور اس چابک دستی کے ساتھ ماحول کی تصویر کشی کرتے ہیں اور پورا منظر آنکھوں کے سامنے تیرنے لگتا ہے۔ انہوں نے ویرانی کے مفہوم کو بدل دیا۔ خشک و بے آب ریگستان جو وحشت اور ویرانی کی علامت تھا، محبت و ورفتگی کا نشان بن گیا۔ خواجہ صاحب کے کلام میں فکر و تصوف بھی ہے، عشق و مستی بھی، سوز و گداز بھی اور محبت و وابستگی بھی۔ تاہم انہوں نے مایوسی اور کمزوری کی جگہ زندگی، قوت اور جدوجہد کا درس دیا۔ خواجہ صاحب کا زمانہ حیات 1858 عیسوی 1901 عیسوی وہ دور تھا جب انگریزوں کا اقتدار پورے برصغیر پر چھا رہا تھا۔ سکھوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے امیر بہاولپور کو انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بہاولپور کے بعد سندھ سکھوں کے قبضے میں ہوتا اور آج شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ بہاولپور میں انگریز ریزیڈنسی قائم تھی۔ انگریزوں کے خلاف لب کشائی کرنا بہت مشکل تھا۔
اس کے باوجود انہوں نے امیر صادق محمد خان عباسی 1866 عیسوی 1899 عیسوی کو واضح الفاظ میں مشورہ دیا، اپنے ملک کو آپ وسعتوں پٹ انگریزی تھانے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: اپنے علاقے میں خود فرما روائی کرو اور ان انگریز پولیس چوکیوں کو اکھاڑ پھینک۔ خواجہ صاحب کا ہفت زبان مانا جاتا ہے۔ اردو، فارسی اور پنجابی کے علاوہ انہیں سندھی، عربی اور ہندی پر بھی عبور حاصل تھا۔ یورپی زبان بھی خوب جانتے تھے اور عروض و موسیقی میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے نئی بحریں اور اوزان ایجاد کیے۔ تصوف ان کا خاص مضمون تھا۔ خواجہ صاحب کے پنجابی کلام کا مکمل دیوان 668 صفحات اردو ترجمہ کے ساتھ امیر بہاولپور نواب سر صادق محمد خان عباسی کی اعانت سے شائع ہوا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔